پاکستان نے افغان طالبان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ پاکستان نے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزارت اطلاعات فیکٹ چیک کی بنیاد پر افغان رجیم کے بے بنیاد دعوے کے حقائق سامنے لے آئی۔ واضح کیا پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا افغان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کو 65ویں لہر۔ اسرائیل پر پہلی بار ملٹری وار ہیڈ کے نئے میزائل نصر اللہ سے حملے۔ اشدود اور حیفا آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انقلابی گارڈ کے مطابق دور مار نصر اللہ میزائل القدر میزائل کا اپ گریڈڈ اور گائیڈڈ ورژن ہے۔ مقبوضہ علاقوں پر خیبر شکا نماد اور حاج قاسم میزائل داغے گئے۔ سعودی عرب میں ایک امریکی ایئر بیس الخرج کو قیام اور ذوالفقار پر میزائل حملے۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ شیخ عیسیٰ پر امریکی بیس بھی نشانے پر۔ امریکہ نے یو اے ای کو $7 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈیل کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو اعلان کی ضرورت نہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے سیکیورٹی ٹیکس وصول کرنے پر غور۔ اور پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان۔ ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ پاکستان نے افغان طالبان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ پاکستان نے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزارت اطلاعات فیکٹ چیک کی بنیاد پر افغان رجیم کے بے بنیاد دعوے کے حقائق سامنے لے آئی۔ واضح کیا کہ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا افغان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کو 65ویں لہر۔ اسرائیل پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ کے نئے میزائل نصر اللہ سے حملے۔ اشدود اور حیفا آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انقلابی گارڈ کے مطابق دور مار نصر اللہ میزائل القدر میزائل کا اپ گریڈڈ اور گائیڈڈ ورژن ہے۔ مقبوضہ علاقوں پر خیبر شکا نماد اور حاج قاسم میزائل داغے گئے۔ سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس الخرج کو قیام اور ذوالفقار پر میزائل حملے۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ شیخ عیسیٰ پر امریکی بیس بھی نشانہ پر۔ ایرانی افواج کا ملکی فضائی حدود میں دشمن کے F-35 سمیت 4 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 4 طیاروں کو انٹرسیپٹ کر کے تباہ کیا گیا۔ ترجمان سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں مشن کے دوران ایک F-35 طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے نے مشرق وسطی میں ایک بیس پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ CNN کے مطابق یہ پہلی بار ہوگا کہ ایرانی دفاعی نظام نے F-35 کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کو ایران جنگ کی قیمت کھربوں ڈالر تک پڑ سکتی ہے۔ مزید مانگے گئے $200 ارب بنیادی اخراجات پر ہی خرچ ہو جائیں گے۔ جنگی ساز و سامان، تباہ طیارے اور بحری جہاز کے اخراجات تو قلیل مدتی ہیں۔ جنگی قرض پر سود، زخمی، معذور اور متاثرہ فوجیوں کے اخراجات ڈرامائی ہوں گے۔ امریکی ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مشرق وسطی میں تعینات 50,000 فوجی کلیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ رپورٹ میں سوال اٹھا دیا۔ امریکہ نے یو اے ای کو $7 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈیل کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو اعلان کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل نے دفاعی خریداری کے لیے $826 ملین کے اضافی بجٹ کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے سیکیورٹی ٹیکس وصول کرنے پر غور۔
پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان، ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود تہران میں نوروز کی رونقیں، بازاروں میں خریداروں کا رش۔ شمسی سال کے آغاز اور بہار کی مناسبت سے نوروز آج اور کل منایا جائے گا۔ اور وقت کم اور مقابلہ سخت، ملک بھر کی مارکیٹوں میں عید خریداری کا رش، خواتین کو میچنگ کے دوپٹوں کے ساتھ جوتوں اور چوڑیوں کی تلاش۔ پاکستان نے افغان طالبان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ پاکستان نے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزارت اطلاعات فیکٹ چیک کی بنیاد پر افغان رجیم کے بے بنیاد دعوے کے حقائق سامنے لے آئی۔ واضح کیا، پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا افغان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کو 65ویں لہر۔ اسرائیل پر پہلی بار ملٹری وار ہیڈ کے نئے میزائل نصر اللہ سے حملے، اشدود اور حیفا آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انقلابی گارڈ کے مطابق دور مار نصر اللہ میزائل القدر میزائل کا اپ گریڈڈ اور گائیڈڈ ورژن ہے۔ مقبوضہ علاقوں پر خیبر شکا، نماد اور حاج قاسم میزائل داغے گئے۔ سعودی عرب میں ایک امریکی ایئر بیس الخرج کو قیام اور ذوالفقار پر میزائل حملے۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ شیخ عیسیٰ پر امریکی بیس بھی نشانے پر۔ امریکہ نے UAE کو $7 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈیل کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو اعلان کی ضرورت نہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے سیکیورٹی ٹیکس وصول کرنے پر غور۔ اور پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان، ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ پاکستان نے افغان طالبان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ پاکستان نے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزارت اطلاعات فیکٹ چیک کی بنیاد پر افغان رجیم کے بے بنیاد دعوے کے حقائق سامنے لے آئی۔ واضح کیا، پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا افغان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کو 65ویں لہر۔ اسرائیل پر پہلی بار ملٹری وار ہیڈ کے نئے میزائل نصر اللہ سے حملے، اشدود اور حیفا آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انقلابی گارڈ کے مطابق دور مار نصر اللہ میزائل القدر میزائل کا اپ گریڈڈ اور گائیڈڈ ورژن ہے۔ مقبوضہ علاقوں پر خیبر شکا، نماد اور حاج قاسم میزائل داغے گئے۔ سعودی عرب میں ایک امریکی ایئر بیس الخرج کو قیام اور ذوالفقار پر میزائل حملے۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ شیخ عیسیٰ پر امریکی بیس بھی نشانے پر۔